السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں نے کل آپ کے سامنے جس عنوان پر بات کی تھی کہ فلسطینیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اسرائیل کی چودراہٹ کا راز کیا ہے، کل میں نے پہلا حصہ پیش کیا تھا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ چودراہٹ کا راز کیا ہے۔ اسرائیل اس طریقے سے، یہودی اس طریقے سے کہ ساری دنیا کا ایک بڑا 125 کروڑ آبادی والے مسلمانوں سے وہ پنگا لینے کے لیے تیار ہے اور کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ 1900 غالباً 72 اور 73 کی بات ہے، کیونکہ جو پی ایم تھی وہاں کی گولڈا مائر غالباً اس کا نام تھا، جس نے 1969 سے 1974 تک ایز اے پی ایم اسرائیل کی پی ایم تھی۔ اس کے زمانے میں بیت المقدس میں آگ لگوائی گئی۔ وہ کہتی ہے کہ میں پوری رات نہیں سو سکی، مجھے معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا میں نے کام کیا ہے، اور جیسے ہی یہ دنیا میں نیوز جائے گی چاروں طرف سے عرب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن جب سورج نکلا اور سورج چڑھا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سارے کے ساری امت جس کو ہم نے چھیڑا تھا وہ سو رہی ہے، اور میں اب جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا، واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو آئی کین۔ یہ اس نے بات کہی تھی کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ یہ چودراہٹ کا راز کیا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے، قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112، اللہ کہتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ، کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت لکھ دی ہے، مسلط کر دی ہے کہ قیامت تک یہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل رہیں گے۔ سوال یہ ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی رہیں گے، جیسے بھی رہیں گے یہ ذلیل رہیں گے۔ اللہ کہے کہ ذلیل رہیں گے اور اس کے باوجود وہ چودراہٹ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خود اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اگر چودراہٹ ان کی قائم ہوگی تو اس کی وجہ دو ہوگی۔ کیا بتائیے؟ دو وجہ ان کی چودراہٹ کے قائم ہونے کی ہے۔ پہلا بتایا الا بحبل من اللہ، پہلی وجہ ان کی ورنہ تو قیامت تک ذلیل رہنا ہے، لیکن اگر ذلت سے وہ نکل سکتے ہیں تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی، حبل بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لیں تو وہ چودراہٹ، وہ ذلت سے نکل سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ حبل من الناس، یا یہ کہ وہ لوگوں کا سپورٹ حاصل کر لیں۔ اس دو کے علاوہ کوئی تیسری وجہ رب ذوالجلال نے اس یہودی پوری قوم کی نہیں بیان کی ہے۔ یہ کیا ہے حبل من اللہ؟ یہ کیا ہے حبل من الناس جو اللہ نے دو مستثنا کیے ہیں کہ ذلت تو رہنی ہے، لیکن وہ ذلت سے نکلنے کے ان کے پاس دو راستے ہیں۔ ان دو راستوں کے ذریعے وہ ذلت سے نکل سکتے ہیں، یا نکلے محسوس ہوں گے، نکل سکتے نہیں، آپ سمجھے، نکلے محسوس ہوں گے۔ اندر سے تو پریشان رہنا ہے۔ جب کوئی قوم، بریکٹ کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی قوم کسی قوم کو ستاتی ہے، ظالم کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیں یاد ہے، ابھی حال کی بات ہے کہ براک اوباما نے بھارت وزٹ کیا تھا۔ براک اوباما ایک پریزیڈنٹ آف یو ایس تھا اس وقت، لیکن چونکہ ایران کیا عراق پر ظلم ہوا تھا، لبنان پر ظلم ہوا تھا، مختلف جگہ پر ظلم ہوا تھا، تو وہ گھر کے دیکھنے میں سپر پاور تھا، لیکن ایک آدمی کی حفاظت کے لیے بھارت کو 1,00,000 سیکورٹی لگائی گئی تھی۔ ظالم جو بھی ہوتا ہے، وہ ظالم بھلے لوگوں کو ستا کر کے ان پر مسلط ہو جائے، لیکن خود بھی سکون کی نیند کبھی نہیں سو پاتا ہے۔ سکون کی نیند تو اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر دادا بن جائیں اور خود چین سے سو جائیں، تب تو سکون ہے۔ لیکن اگر ہم دادا بنے ہیں اور خوف اس فٹ پاتھ پر رہنے والے سے زیادہ ہمارے لیے ہے، تو ہماری دادا گیری کیا ہے؟ فیل ہے۔ لہذا یہ جو چودراہٹ قائم ہے اس کی اللہ وجہ بتا رہا ہے کہ بحبل من اللہ۔ اب اس کی تشریح علماء نے بہت سے انداز میں کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا
کہ اسلامی حکومت کو قبول کر لیں اور ان کے انڈر میں چلے جائیں اور جزیہ دیں اور جزیہ دے کر کے اپنے آپ کو سکون سے رہ لیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے حبل المن. لیکن یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رسی، اللہ کا معاہدہ، یعنی اللہ نے جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، یعنی ذلت سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اگر کوئی قوم اس طریقے کو اڈاپٹ کر لے گی تو اس دنیا میں ذلت سے نکل آئے گی. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا کہ یہ ظاہری دنیا، یہ دنیا ظاہری اسباب پر ہے. جیسا میں نے کہا کہ اللہ مشورہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم خوب تیاری کرو. یہ کیا ہے؟ اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے، ظالم سے نپٹنے کے لیے، ظلم کو تباہ کرنے کے لیے آدمی کو اپنی قوت چاہیے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اسی عورت کی جو پی ایم رہی، گولڈا مائر کی مثال دینا چاہتا ہوں. 1973 کی بات ہے، جس وقت اسرائیل کی پوزیشن بہت خراب تھی اکنامکلی. اس وقت امریکن ڈیلیگیٹ آیا جو اسلحے کا سودا کرتا تھا. پی ایم سے اس نے بات کیا اور پی ایم نے ایک بڑا سودا منظور کیا. حالات بہت خراب تھے، کھانے کے لیے نہیں تھے. جب اس سودے پر دونوں کی معاہدے ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں رکھا گیا تو پارلیمنٹ نے یہ کہہ کر کے اس سودے کو ٹھکرا دیا کہ نہیں صاحب، اس ایسے حالات میں ہم پہلے اپنے کھانے کا جگاڑ کریں گے، اتنا بڑا ہتھیار کا سودا ہم قطعی نہیں کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، اگر قوم فاتح ہو گئی تو لوگ اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ اس وقت تمہارے پاس کھانا تھا یا نہیں تھا. تب فتح گنی جاتی ہے، دسترخوان پر تمہارے جام اور انڈا اور بریڈ تھا یا نہیں تھا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر قوم ہی نہیں بچے گی، صرف کھانے کے چکر میں رہو گے، نتیجہ یہ نکلے گا برباد جائیں گے. لہذا اس نے جب دلیل دینے کے بعد پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر دیا. اس کے بعد اس کا یہ انٹرویو ایک امریکن جرنلسٹ نے لیا. لینے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ فتح اصل ہوتی ہے، کھانا اصل نہیں ہوتا ہے؟ اس نے بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا. جب سیرت کا مطالعہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، یعنی زیادہ 1 ہفتے کی بات ہے، آپ کی وفات سے پہلے کی 1 ہفتے کی بات ہے. اس نے کہا کہ حضرت عائشہ جو ان کی بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا کہنا ہے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں تھے، لہذا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زرہ یا جو بھی چیز تھی جس سے فوج کا دفاع کیا جاتا تھا وہ میں نے گروی رکھی، ایک یہودی کی یہاں گروی رکھی گئی اور وہاں سے کچھ پیسے ملے تاکہ گھر میں تیل جلایا جائے. لیکن جب اس وقت اللہ کے رسول حاکم تھے اور آخری دور تھا، ایسا نہیں تھا کہ حالات بہت خراب تھے، حالات بہت اچھے ہو چکے تھے. لیکن وہ کہتی ہے کہ جس وقت گھر میں تیل کے لیے پیسے نہیں تھے، اس وقت بھی ان کے کمرے میں 7 یا 9 تلواریں ٹنگی ہوئی تھی. یعنی یہ جو کہی گئی بات نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی قوت کی تیاری پوری تھی، گھر کے کھانے کے لیے نہیں تھا. کھانے کی پرابلم تھی لیکن انہوں نے اس سے سودا نہیں کیا. تلوار بھی بیچی جا سکتی تھی، 9 تلوار کی کیا ضرورت تھی؟ 4 اس میں سے بیچ دی جاتی تو بھی پیسہ آ سکتا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جاتی تو اور زیادہ پیسہ آتا. اس کا کہنا ہے کہ میں نے یہاں سے نصیحت پکڑی اور میں نے یہ طے کیا کہ مجھے بھلے ہماری قوم کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، آدھی روٹی کھائیں گے، لیکن ہم ان اسلحوں کو ضرور خریدیں گے کیونکہ یہ طاقت کی تیاری کے لیے لازم ہے. میں یہ ظاہری اسباب تھے جو اس نے کیے. یہی وہ چیز ہے کہ بحبل من اللہ. گھر کے دوسرا معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اللہ کا وعدہ، جو کچھ بھی ہے تفسیر مفسرین
لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس دنیا میں ذلت سے نکلنے کا، اس میں سے آدمی کی اپنی تیاری ہے. یہ دنیا اسباب پر قائم ہے، اس اسباب کو اس نے اختیار کیا اور جو نتیجہ ہوا وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اسی عورت کا ڈیسیژن تھا کہ آج وہ قوم 90 لاکھ ہونے کے باوجود 125 کروڑ کو آنکھ دکھاتی ہے اور ذرہ برابر اس کے چہرے پر شکل نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تمہارے اندر کتنا دم خم ہے، تم کیا کر سکتے ہو. تم نے تو لیگزری لائف میں رہنا سیکھا ہے، تمہیں کیا معلوم جنگ کسے کہتے ہیں. تم نے تو اچھے کھانے سیکھے ہیں، تم نے اچھی گاڑیوں پر گھومنا سیکھا ہے، تم نے اچھی روڈیں دیکھی ہیں، تم نے اچھے محلات بنائے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ جب معتصم باللہ جس کے دور میں ہلاکو نے حملہ کیا تھا، جب معتصم باللہ پکڑا گیا تو اس کے سامنے زنجیروں میں پکڑ کے لایا گیا ہلاکو کے سامنے، اور اس کے خزانے سے جواہرات، ہیرے، موتی لا کر کے اس کے سامنے رکھا گیا. کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو نے ایک سادی سی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا نکالا اور کھایا، اور ان کے سامنے ہیرے اور جواہرات ڈال دیے. کہا کھائیے. کہا اس نے کہ بھائی سونے اور جواہرات کھائے نہیں جاتے. کہا کیوں جمع کر کے رکھا تھا، کیوں جمع کر کے رکھا تھا؟ اگر یہ کھانے کے لیے نہیں تو جہاں خرچہ کرنا چاہیے تو وہاں آپ نے خرچہ نہیں کیا. آپ اپنی فوجوں پہ خرچہ کرتے ہیں. تو آج تمہاری فوج ہمت سے لڑتی، تم نے ان کے دل دکھائے، لہذا یہ ہمت سے نہیں لڑ سکے. کھاؤ ان سونے اور جواہرات کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کے پاس بھی سونے اور جواہرات تھے لیکن کام کچھ نہیں آئے. یہ اگر اللہ نے دولت دی تھی، وہ چاہے بلیک گولڈ تھا یا وائٹ گولڈ تھا یا گولڈن گولڈ تھا، وہ اس لیے دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. جو مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے مشورہ دیا تھا، وہ مشورہ کیا جاتا تو آج ہم منہ دکھانے کے لائق ہوتے ہیں. آج یہ کیفیت نہیں ہوتی. لہذا اللہ نے کہا کہ ذلت سے نکلنے کا انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ بھی ریسرچ ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، کہ قرآن مجید نے خود مجھ پر کہا ہے کہ ذلت سے نکلنے کے تمہارے 2 طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی، اللہ کا سسٹم، اللہ کا نظام ہے اس دنیا میں ذلت سے نکلنے کا، کہ ذلت سے کیسے نکلا جائے، انہوں نے اس کو اختیار کیا. نمبر 2 اللہ نے کہا کہ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی انہوں نے دیکھا ہو قرآن کریم میں، دیکھتے ہی ہوں گے، ان کے ریسرچ اسکالر ہیں، باقاعدہ مدرسے قائم ہیں جس میں یہودی اور نصرانی صرف اسلامی تعلیمات پڑھتے ہیں، اور تاکہ اسلام کے بارے میں وہ غلط نظریے پھیلا سکے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ سے تقریباً سبھی لوگوں کی رائے ہے. مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے کہا ہے کہ یہ جو آپ اسرائیل کی حکومت دیکھ رہے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت رکھی ہے، کیسے انہوں نے حکومت قائم کر لی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جبکہ لوگوں کا سپورٹ ہو. آج سپر پاور اپنا سپورٹ کھینچ لے تو یہودی اور اسرائیل 5 منٹ کے میں مہمان نہیں ہیں، 5 منٹ بھی سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. وہ کود رہے ہیں کس بنیاد پر؟ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ اور بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. کہ آج جن لوگوں نے جو اس کے سپورٹرز ہیں، یورپین کنٹریز اس کی سپورٹرز ہیں، سپر پاور طاقتیں ہیں وہ اس کی سپورٹر ہیں، یہ اگر اپنا سپورٹ کھینچ لے تو اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا یہ کنفیوز نہیں ہو کہ اللہ نے تو ان کو ذلت لکھی تھی اور ان کو عزت کہاں سے ملی. یہ ان 2 طریقوں سے ان کو عزت ملی ہے. ابھی کل کیا ہوا ہے؟ آج 20 تاریخ ہے، 20 پئی ہے. آج کل پرسوں کی بات ہے غالباً، آپ بھی نیوز دیکھتے رہے. ایک بڑی ڈیل کی گئی ہے ایسے موقع پر جب جنگ چھڑی ہوئی ہے. کیا ہوگا نتیجہ، کیسا ہوگا، کہاں کھائیں گے، اس کی کوئی چنتا نہیں ہے. ڈیل کی گئی ہے کس کی؟ اربوں روپے کی ڈیل کی گئی ہے اسلحے کی. اربوں روپے کے اسلحے کی ڈیل 2 دن پہلے 18 مئی 2021 کو کی گئی ہے. حالانکہ ایسے موقع پر تو لوگ اپنے دیگر چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ظاہری اسباب کو جو پکڑا ہے یہ اس کے
नतायज हैं। ये पहली वजह है कि वो उनकी चौधराहट कायम है कि उन्होंने ज़ाहिरी असबाब को अख्तियार किया और हमारे लोगों ने अपने ज़ाहिरी असबाब के बजाय जो कुछ किया वो कई मरतबा मैं तकरीर में आपको बता चुका। ये लोगों की बैसाखी और रहा हब्लुम मिनन नास, लोगों की बैसाखी की बुनियाद पर खड़े होंगे, ये अल्लाह ताला ने कहा और उन्होंने बड़ी बैसाखी पकड़ रखी है। आज हमारी कैफियत क्या है और इसके नताइज क्या हो रहे हैं? मैं उमूमन जब तकरीर करता हूं तो इस बात को ध्यान रखता हूं कि मसले का हल क्या है, लेकिन इस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं बगैर इसके तकरीर नहीं करता हूं कि मसले का हल क्या है, आज हमारी कैफियत क्या है। आप देखें, मैंने तीन तरीके से, तीन तबके में लोगों को बांटा है। हमारे उल्मा हैं, हुक्मरान और सियासतदान हैं और अवाम है। क्या कर रही है एक एक के बारे में बताते हैं। उल्मा में हमेशा उल्माए सू भी होते हैं, उल्माए हक भी होते हैं। उल्माए सू पूरे भारत जब मैं बोलता हूं तो उमूमन इससे मुराद पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, बर्मा और क्या कहते हैं इंडिया मुराद होता है। ये भारत की कैफियत क्या है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, 2 दिन पहले की बात है। बॉम्बे से मुझे एक फोन आया, फोन नहीं, पहले उन्होंने SMS किया, 3-4 इबारतें लिखी, बड़ी पुरानी बातें हैं जो चल रही हैं। उन्होंने लिखा कि तहज़ीरुन नास में ये लिखा है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, फला मौलाना ने ये लिखा है, आप इसमें क्या कहते हैं। मैंने उनको टेलीफोन लगाया, हमने कहा कि हालात इतने खराब हैं, तुमको ये मस्ती सूझी है हालात। देखिए ये जो 65%, मैं कहने दीजिए मुझे, ये 65% उल्मा जो लगे हुए किस चीज में लगे हुए, ऐसी चीजों की बहसों में लगे हुए जिसका ताल्लुक न इस दुनिया से है और न उस दुनिया से है। अभी तो हम इस बार कहां हम इसराइल के खिलाफ लड़ सकते हैं, कहां हम फिलिस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। अभी तो मसला इस बात पर छिड़ा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं कि नहीं है, अल्लाह के रसूल नूर हैं या बशर हैं। अभी तो यही नहीं तय हुआ है। अभी तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि देवबंदी मुस्लिम है या बरेलवी मुस्लिम है, शिया मुस्लिम है कि सुन्नी मुस्लिम है, कौन मुसलमान है इसमें। अभी तो ये सारे मसले हमारे सामने पड़े हुए। हमें कहां फिलिस्तीन की और मस्जिद अक्सा की, हमें कहां तक तामुन और उनके कॉपरेट करने की फुर्सत है। हमने उनको बहुत समझाया, हमने कहा कि जिन लोगों ने आपको बहका रखा है वो नंबर 1 के छूटे हैं, लेकिन ये वक्त इन चीजों का नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं मैं 500 ग्रुप का मेंबर हूं। कोई आदमी जो है वो क्या कहते हैं ग्रुप चला रहा है, उसका नाम ही उसने रखा है अहले हदीस को खिलाफ ग्रुप, अहले हदीस ने चला रखा है मुकल्लिदीन के खिलाफ ग्रुप, तबलीगी जमात वालों ने तबलीगी जमात के कोई भी मतलब सिर्फ काम है। एक ग्रुप तो ऐसा है मेरे पास कि हर मिनट पे 6 से 7 SMS मतलब उसमें मैसेज आते हैं। दिन भर लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है। हमारी पोजीशन ये है, ये कर रहे हैं बैठे हुए हम ऐसे हालात में, जबकि मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए था। हम सिर्फ कोई आदमी इस बात पर पूरी किताबें लिखी जा रही हैं कि रफुलदैन करना या नहीं करना। बखौल कलाम आजाद के नमाज तो जनाब उसकी भी हो जाती है जिसके हाथ नहीं है, नमाज तो उसकी भी हो जाती है जिसके हाथ नहीं है। तुम ऐसी चीज को टॉपिक बनाए बैठे हो है कि जिसका ना इस दुनिया से ताल्लुक ना उस दुनिया से ताल्लुक। जो आदमी बगैर रफुलदैन के नमाज पढ़ता है, किसी का फतवा नहीं है कि नमाज नहीं होती। जो करके पढ़ता है रफुलदैन, उसके बारे में किसी की नमाज नहीं, किसकी नमाज बातिल हो गई। हमें जब नमाज हो जाती है तो ये मौजू है फिक़ही इख्तिलाफात को लेकर के बैठे हुए और दिन रात उसी में उलझे हुए। अपने अपने मसलक की तबलीग हो रही है, इस्लाम की तबलीग कहां हो रही है। हर आदमी अपने मसलक अपने फिरके की तबलीग करता है और ये नजरिया रखता है कि हमारे अलावा सब गलत है, हमारे अलावा सब गलत है। ऐसी चीजें मौजू बनाई हुई हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी कैफियत है। नंबर 2 हुक्मरान है, मालदार है। मालदार
کل ایک بڑا اچھا چھوٹا سا واقعہ آیا تھا کہ ایک مسجد میں امام صاحب آئے تو دیکھا کہ محلے کا ایک بہت مالدار آدمی جھاڑو لگا رہا ہے. کیا لگا رہا ہے؟ جھاڑو لگا رہا ہے. امام صاحب آئے تو دیکھا حضرت ارے یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے سنا ہے کہ مسجد کی صفائی کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں وہ ثواب حاصل کروں. وہ امام صاحب بڑے ہی ہوشیار اور صحیح معنی میں عالم تھے. انہوں نے کہا اس مالدار سے کہ حضرت یہ ثواب ان غریبوں کے لیے چھوڑ دیجئے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام کر کے ثواب لے لیں گے. آپ کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، آپ کے ثواب کا کام دوسرا ہے. ان مسجدوں میں جس میں نل نہیں ہے، جس میں وضو کا انتظام نہیں ہے، چٹائیاں پھٹی ہوئی ہیں، سڑی سڑی پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی گئی ہیں، مسجد کی چھت نہیں ہے، بعض علاقوں میں مسلمان ہیں اور مسجدیں نہیں ہیں، ان پیسوں سے مسجد بنائیے. آپ کا وہ کام ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے رہنے دیجئے. ایسے ہی دیکھا جائے کہ یہ حکمران مذمت کر رہے ہیں. پچھلے 50 سال سے مذمت اتنی ہو گئی ہے کہ مذمت کی فائل کو گنا نہیں جا سکتا. کتنی مذمت یو این او نے کی ہے اور کتنی مذمت جو ہے مسلم حکمرانوں نے کی ہے. فائل کا آتا پتہ نہیں ہے کہ فائل کتنی بن چکی ہے مذمت کی. مذمت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ہم عوام مذمت کرنے کے لیے کافی ہے. آپ کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، جو میں نے پہلے پارٹ میں حصہ پیش کیا وہ کام کرنے کا تھا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جو تمہاری طاقت ہے، جو تمہاری طاقت ہے، اس طاقت کے مطابق تم تیاریاں کرو. یہ حکمرانوں کو یہ کام تھا، مالداروں کا یہ کام تھا. وہ ہم لوگوں کا عوام والا کام مذمت سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. مذمت کے علاوہ مرمت کرنے کا انتظام ہونا چاہیے، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوتا ہے. ظالم کبھی بھی ٹھنڈے پیٹ حق کو برداشت نہیں کرتا ہے. تو دوسرا جو طبقہ ہے اس کو چونکہ وہ کیوں نہیں کر رہا ہے، ہم جیسے جانتے یہ باتیں، ہم سے زیادہ وہ حکمران جاتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر سکتے. وہ مسئلہ ہے کہ ہماری کرسی نہ ہلنے پائے، ہماری کرسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. قوم کے لیے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، امہ کے نام پر کھڑا ہو جائے، بھلے کرسی چلی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. لیکن مجھے کہنے دیجئے، میں چھوٹا منہ بڑی بات ہے کہ بڑا طبقہ میں نے کئی مرتبہ بھارت کے بارے میں کہا کہ بھارت کے حالات 10 یا 12 لوگ ہیں، اگر وہ اکٹھا ہو جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مجھ سے کہا گیا مولانا صاحب وہ 12 لوگوں کو اکٹھا کر دو. ہم نے کہا وہ 12 اس لیے نہیں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کہ اگر اکٹھا ہو جائیں گے تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا. اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے امت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنا شناخت برقرار رہنا چاہیے. اس یہی حال پورے دنیا کے حکمرانوں کا ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کرنا جو چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. جو ان کا کام نہیں ہے جھاڑو دے رہے ہیں مسجد میں، اور مسجدیں جس علاقے میں مسجد نہیں ہے اپنے مالدار وہ پیسوں سے مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، جھاڑو دے کر کے جو ہے وہ ثواب حاصل کرنا چاہ رہے. یہ حکمرانوں کا معاملہ ہے. اور تیسرا معاملہ عوام کا ہے. عوام کیا کر رہی ہے اس وقت؟ سوشل میڈیا، اللہ الحفیظ الامان، ایسی پرابلم، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی باتیں. کچھ لوگ اس میں لگے ہوئے دن بھر جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں. کچھ لوگ حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں حملہ کر دیتے، وہ حملہ کیوں نہیں کر دیتے اسرائیل کے اوپر. لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ظاہری طور پر اگر وہ حملہ کر دیں گے تو ان کے اوپر ان کا باپ حملہ کر دے گا. ان کو اپنی کرسی بھی تو بچانی ہے، اپنی کرسی بچانی ہے. جو لوگوں نے مل کر کے ابھی میٹنگیں کی اس میں سے وہ ملک بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے یہاں ان کا سفارت خانہ کھول رکھا ہے. اتنا بھی اس میٹنگ میں طے نہیں ہو سکا کہ اگر اسرائیل نے کل تک آج ہماری قرارداد پاس ہونے کے بعد اگر حملہ بند نہیں کیا تو ہم ان کی سفارت، ان کے ایمبیسی کو 1 منٹ بھی اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے. یہ بھی قرارداد میں طے نہیں ہو پایا ہے. 57 ملک سے زیادہ 125 کروڑ ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. تو حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. حکمران بیچارے اپنے کرسی بچائیں کہ وہ بیت المقدس بچائیں. کس کو بچائیں؟
جس کو بیت المقدس کا احساس ہوگا وہ اپنی کرسی کو قربان کرے گا اور بیت المقدس کو. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی اطلاع ملی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ارادہ تھا کہ جنگ نہیں کی جائے گی، ان سے پنگا اس وقت نہیں لیا جائے گا، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، حالانکہ خبر جھوٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور 1500 جیانوں سے صحابہ سے انہوں نے بیعت کی کہ اگر عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا ہے تو یاد رکھیں کہ عثمان کا بدلہ لیا جائے گا. یہ ہوتی ہے کیفیت. یہ کب؟ بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے، کرسیاں ختم ہو جائیں، لیکن اسلام باقی رہے. یہ جب نظریے کے حامل ہمارے حکمران ہوں گے تب معاملہ بنے گا. کچھ لوگ وظائف پر وظائف، ٹھیک ہے کچھ نہیں کر پا رہے، وظیفہ کر گئے، لیکن جس چیز میں نوٹ کر لیں، امام ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس میں سبب موجود ہوتا ہے وہاں پر دعائیں دوسرا ثانی درجہ رکھتی ہیں. مثال دیتا ہوں، بچے کے پیدا ہونے کے لیے شادی سبب ہے. آپ جا کر بڑے سے بڑے بزرگ سے کہیے حضرت دعا کر دیجئے ہمارے یہاں اولاد ہو جائے، وہ سبب پہلے اختیار کریں، وہ سبب اختیار کریں. وظائف اس وقت کام کریں گے جب سبب موجود رہے گا. وظائف سونے پر سہاگا ہیں، پلس پوائنٹ ہیں. آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اوور ٹائم اس وقت کام آتا ہے جب ڈیوٹی پوری کی جائے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بولے میں ڈیوٹی سے تو ابسینٹ تھا لیکن میں نے اوور ٹائم لگایا. ایسے اوور ٹائم کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی ہے. ڈیوٹی کی جائے اس کے بعد اوور ٹائم ہوتا ہے. کچھ عوام جو ہے وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں، کچھ لوگ میلاد کرا رہے ہیں، یہ سب وہی ہے، اوور ٹائم کا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے نہیں تھا، تیل جلانے کے لیے نہیں تھا، لیکن تلواریں ٹنگی ہوئی تھیں، وہ انتظام کیا گیا تھا. وہ مانا ہے واعد لہم مستطعتم کہ اپنی تیاری کرے. کچھ لوگ فری میں مشورے دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ارے بھائی مشورہ کوئی مانگے تو مشورہ دو. اپنی ذات کو ایک صاحب نے مجھے بھیجا، مشورہ بھیجا. ہم نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ، آج تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا غلطی ہو گئی. یہ ہے مشورے والے. مشورے ایسے کہ وائٹ ہاؤس پر ان کو جھنڈا گاڑنا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. وائٹ ہاؤس پر جھنڈا گاڑنے کے لیے تیار ہے. اب تو لال قلعہ نہیں رہ گیا ہے، اب تو وائٹ ہاؤس پر جھنڈا گاڑنے کے لیے تیاری ہے. اپنی ذات کو نہ فرائض سے جوڑ پا رہے ہیں، نہ حرام سے بچ پا رہے ہیں، نہ حقوق ادا کر پا رہے ہیں، اور جھنڈا گاڑیں گے وائٹ ہاؤس کے اوپر. حماقت کی انتہا ہے. اپنے ہوش کے ناخون لیے جائیں. کچھ لوگ ہیں جو جہاد کی اسپرٹ کو ہی ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جہاد ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوتا رہا ہے، لیکن اس کو یا تو ڈائیورٹ کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کسی دوسری چیز کو بیان کی جا رہی ہے. جہاد تو اب لگ بولتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے ہوئے. حالانکہ جہاد اگر بتایا جائے، کون ایسی قوم ہے جو اس دنیا میں قائم ہے بغیر جہاد کی وجہ سے؟ جہاد کی بنیاد پر ہی قائم ہے. ظلم کے خلاف لڑنا اصل جہاد ہوتا ہے. لہذا اب ان سب کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ 90 لاکھ نے جو 125 کروڑ کو آنکھیں دکھلائیں، 125 کروڑ جہاں بھی موجود تھے ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا. ان کے جو ہمت تھی ان کی کیا ہو گئی؟ پست ہو رہی ہے. حالانکہ پست ہونے کی ضرورت نہیں تھی. جو کام کرنے کا تھا وہ کر رہے ہیں، وہ کام کریں، دعائیں کریں، حکمران تیاری کریں. آج نہیں کل اللہ کے رسول کی خوشخبریاں ہمارے لیے موجود ہیں. میں اس وقت اس پر نہیں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مایوس بھی نہیں ہو. جن یہودیوں کو آپ اتنی طاقتور سمجھ رہے ہیں، ان یہودیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ ان کو اس طریقے سے برباد ہونا ہے کہ پتھر پکار پکار کر کہے گا کہ ہمارے پاس چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کرو. یہ بھی کیفیت ان کی ہونی ہے، لیکن یہ کب ہونی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا سسٹم سے کام کریں. علماء بھی سسٹم. علماء سے صرف تینوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں.
صرف ایک مشورہ ہے کہ علماء ایک بات طے کر لیں کہ ان موضوع کو موضوع بنائیں جس کا تعلق آخرت سے ہو. دنیا میں اتحاد مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو, اعتدال کیسے پیدا ہو, خدا کے واسطے. اب وہ بحثیں جو حسام الحرمین سے چھڑی گئی تھیں, جو ایک بڑی پلاننگ سے چھڑوائی گئی تھی, خدا کے واسطے ان کے پیچھے نہ پڑے, ان کے پیچھے نہ پڑے. اتحاد اور اعتدال کی بات کریں. حکمران تیاریاں کریں, مالدار وہ کام کرے جو مالدار کو کرنا چاہیے تھا, مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب دوسرے کے لیے چھوڑ دے, اور عوام اپنے قائد کے لیڈر چنے. جو بھارت کی پوزیشن ہے کہ مسلمان لیڈر لیس قوم ہو گئی, کوئی اس کا لیڈر نہیں, کوئی اس کا قائد نہیں. 50% تو درکنار ہے, 30% مسلمان بھی بھارت کے کسی ایک آدمی کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جب لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے تو یہ سب نتائج برآمد ہوتے ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.